بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر ہیں شام اطراف میں۔ ابھی آ رہے ہیں، بڑی بارش کے باوجود بہت ہی اچھی تقریب رہی کراچی پریس کلب نے ہمیں اعزازی ممبرشپ سے نوازا ہے، اور بارش کے باوجود بہت شرکت رہی بھرپور۔ ساری نشستیں پر ہو گئی تھیں، صبح سے ہی بارش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے پڑھنے والے، ہمارے ان سے محبت کرنے والے ادیب، شاعر، صحافی سب موجود تھے۔ عبدالستار عاصم صاحب لاہور سے، علامہ عبدالستار عاصم، تعبیر احمد آگاہی شاید ابھی اسلام آباد میں ہی ہیں، پرویز جٹ صاحب، شبیر احمد قادری صاحب پروفیسر رفاعی یونیورسٹی فیصل آباد سے، شاہد خان سینئر جرنلسٹ کراچی، تعبیر احمد آغائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم شام جی، بہت مبارک ہو۔ عبدالستار عاصم صاحب کہہ رہے ہیں آج کا کالم بہت خوب ہوتا ہے۔ شبیر احمد قادری صاحب، آپ اور اطرافیہ کو سلام محبت۔ تو بہت شکریہ، یہی پذیرائی ہمیں کراچی پریس کلب میں ملی صبح سے مسلسل بارش کے باوجود۔ صبیحہ خان صبیحہ کینیڈا سے، ہنی رضا کراچی سے ایجوکیشن آفیسر ہیں، اور ایک پرائیویٹ نہیں بلکہ گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل بھی ہیں۔ شکیل شیخ صاحب ینگ ایجوکیشنسٹ، ہنی رضا بھی کہہ رہی ہیں آپ کو بہت مبارک ہو۔ آفتاب فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ پہلے کراچی پریس کلب پہ نظم جو 1985 پہ لکھی تھی وہ آپ کی خدمت ہے، وہ وہاں ہم نے پریس کلب والوں کو سٹینڈی بنا کے بھی اس کی پیش کی ہے۔ کراچی پریس کلب، شہر سے جنگ جب بھی ہوتی ہے، اور ودن بریکٹ شہر سے جنگ روز ہوتی ہے، ہار ہو جیت ہو یہی گوشہ اپنے زخموں پہ ہاتھ دھرتا ہے، ساتھ جیتا ہے ساتھ مرتا ہے، کتنے برسوں سے سر بلند کھجور ایک مدبر بزرگ کی مانند میرے غم میرے درد بانٹتی ہے، گنگ دیوار میں چنے پتھر دیکھ پاؤ تو نقش ہیں ان پر، کتنے ادوار کے حسین منظر بوڑھے پیڑوں کی ٹھنڈی چھاؤں سے کتنی نسلوں کے قافلے گزرے، سرخ کھپریل کی جھکی چھت نے اٹھتے دیکھی ہیں کتنی تحریکیں، لوگ جائیں گے لوگ آئیں گے کل یہاں، اور کتنے ہم جیسے کچھ نئی مشعلیں جلائیں گے، کل یہاں اور کتنے ہم جیسے کچھ نئی مشعلیں جلائیں گے۔ شاہد نواز صاحب دبئی سے، AQ شہزاد صاحب رحیم یار خان، نصیر لارانی صاحب کینیڈا سے، افروز رضوی صاحبہ کراچی سے، شام صاحب امید ہے بخیریت ہوں گے، منصور طاہر صاحب ابھی وہاں بھی تقریب میں بھی موجود تھے، اور انہوں نے خود بھی اپنے پوسٹ پہ لگائی ہے۔ ماجد سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں بہت مبارک ہو سر۔
محمد لئیق شہرت حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شیخ فرید صاحب کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کے بھی ادب کے لیے خدمات بہت زیادہ ہیں، جاوید مہر صاحب سینئر جرنلسٹ، روزنامہ ہلچل کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر، وارث علی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ دن پہلے یہ آفتاب فاروقی صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں ملاقات ہوئی، آر بی چنا صاحب بھی ہیں، ان سے بھی ابھی ملاقات ہوئی تھی پریس کلب میں، محمد ندیم صدیقی صاحب، ان کا ارادہ تھا اگر بارش نہ ہوتی تو گلشن اقبال سے انہوں نے سائیکل پر پریس کلب پہنچنا تھا، تو معذرت کر رہے ہیں کہ آج پریس کلب کی تقریب میں بارش کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ ظفر بلے صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خالد بن آزاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، پرویز جٹ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست، شاہد خان کہہ رہے ہیں سر کراچی پریس کلب نے آپ کو اعزازی ممبرشپ دے کر اصل میں اپنے لیے اعزاز حاصل کیا ہے، کیا ابرو صحافت نے ان کو سایہ عافیت میں لے لیا ہے۔ نبی احمد فراز صاحب سیالکوٹ سے، نیاز پمر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ملکہ افروز بہت سینئر جرنلسٹ ہیں کراچی سے، خاتون ہمارے بھی ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ خالد بن آزاد کہہ رہے ہیں بارش کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا، ظفر بلے صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خالد بن آزاد بن حیدر صاحب بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ پرویز جٹ صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ بہت زبردست، شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کراچی پریس کلب نے آپ کو ممبرشپ کا اعزاز دیا ہے، اصل میں اپنے لیے اعزاز کیا ہے۔ آر بی چنا محترم سر کیسے ہیں؟ آپ کے دل سے دعا اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو وہاں جو ہم نے عرض کی ہے میں ہر جگہ پڑھ کے بات کرتا ہوں، تو ملکہ افروز بھی کہہ رہی ہیں آج بہت دل تھا آپ کی تقریب پذیرائی میں آنے کا، لیکن موسم کی وجہ سے نہیں آ سکی، بہت دکھ ہے۔ تو دیکھیے واقعی بارش صبح سے ہو رہی تھی تو ایسا تھا مسئلہ، لیکن اللہ کے فضل سے پھر بھی کہ نشستیں پوری بھری ہوئی تھیں، بہت سے ادب سے تعلق رکھنے والے سب آ گئے تھے۔ سید مزمل حسین شاہ صاحب اپر چترال سے ہماری بزم میں شامل ہیں، بہت شکریہ، سب حضرات اپنا وقت نکال کے آ گئے ہیں۔ ملکہ افروز کہہ رہی ہیں آپ کو زندگی صحت سے سرفراز رکھے۔ تو کچھ ابتدائی حصہ میں 2-3 صفحات پڑھوں گا، پورا وقت زائد چلا جائے گا۔ شکیل شیخ صاحب پریس کلب میں آپ کی کامیاب تقریب کے لیے مبارکباد، اللہ تعالیٰ بہت سی بے شمار رحمتیں نازل کرے۔ نثار پرچم والا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، محمد ندیم صدیقی صاحب بھی دعا کر رہے ہیں، جاوید مہر بارش کی وجہ سے ملاقات نہ ہو سکی ورنہ ممبر پریس کلب کی حیثیت سے مجھے میزبان کے طور پر موجود ہونا تھا۔ صدیق احمد فاروق صاحب چمن ضلع چمن سے ہمارے ساتھ ہیں، عفت سلطانہ کراچی کی بیٹی جو سکردو میں 30 سال تک تدریس میں مصروف رہیں، تو ہم نے عرض کیا تھا 57 سال پہلے ہم 1967 میں کراچی پریس کلب کے باقاعدہ کونسل ممبر بنے تھے جسے ووٹ دینے کا حق ہوتا ہے، پھر 1975 میں ایسوسی ایٹ ممبر کیونکہ ایک ہفتہ روزہ معیار کے پبلشر بن گئے تھے، پھر پریس کلب کے نام دہندہ ہوئے، فہرست میں نام آویزاں رہا،
اب بڑھاپے میں اعزازی رکنیت سے نوازے جا رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ عشق کے تمام مرحلے طے ہو گئے، صرف تعزیتی ریفرنس رہ جائے گا۔ نثار نندوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل ناصر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ میں کراچی پریس کلب کی موجودہ منتخب انتظامیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اس خاکسار کو اس قابل سمجھا۔ کراچی پریس کلب کی اعزازی رکنیت یقیناً ایک گراں قدر اعزاز ہے، کیونکہ کراچی پریس کلب کے آزاد علاقے لبریٹڈ ایریا کی حیثیت سے دنیا بھر میں ایک وقت ہے، اور ہمیں یہ اطمینان ہے کہ اسے آزاد کروانے اور اس کی آزادی برقرار رکھنے میں ہمارا بھی کچھ حصہ رہا ہے۔ پاکستان جہاں ہر پیدا ہونے والے کی جوانی میں ایک ماشاء اللہ ضرور لگتا ہے۔ الطاف احمد صاحب بہت پرانے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تعبیر احمد آغائش صاحب کہہ رہے ہیں آج جالندھر سے خوشبیر سنگھ شاد نے یہ نوید دی ہے کہ آرٹس کونسل کی عالمی اردو کانفرنس میں ان کی شرکت ضرور ہوگی۔ حنیف بندھانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ سندھ ہائی کورٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خلیل ناصر کہہ رہے ہیں سر موسم کی خرابی کی وجہ سے حاضر نہ ہو سکا۔ علی نواز خان آپ کی پناہ گاہ کا شرف رکھنے والے شہر جنگ سے آپ کے لیے دعائیں۔ پاکستان جہاں ہر پیدا ہونے والے کی جوانی میں ایک ماشاء اللہ ضرور لگتا ہے، وہاں کراچی پریس کلب میں اقتدار ہمیشہ ووٹ کے ذریعے منتقل ہوا ہے، کبھی فارم 45 اور 47 کا جھگڑا نہیں ہوا۔ الیکشن کے نگراں حسن امام صدیقی قابل فخر ہیں، نہ کبھی یہاں اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا اور نہ یہاں کبھی ایڈمنسٹریٹر بٹھائے گئے۔ غلام کبریا خاکی بھی ہمارے ساتھ ہیں، راجہ شاہد میں اشراف کے سرکولیشن مینیجر، اقبال یوسف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر، جاوید میر صاحب کہہ رہے ہیں کراچی پریس کلب کے دستور کا سندھی میں ترجمہ میری زیر نگرانی ہوا، جو میرے لیے اعزاز ہے۔ رانا خالد محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، شاعر بھی اور بینکار بھی۔ عامر ارائیں صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، لسننگ ود مائی سن ایم سائم، بہت شکریہ۔ غلام نبیہ غلام کبریا خاکی کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، مبارکباد، سلامتی۔ نہ یہاں کبھی ایڈمنسٹریٹر بٹھائے گئے، جیسے یہاں سے چند قدم دور انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل افیئرز میں جنرل ضیاء الحق نے جنرل ریٹائرڈ محمد عمر کو ایڈمنسٹریشن سونپ دی تھی۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے کہہ رہے ہیں کیا پریس کلب کی ممبرشپ کے بقایا جات معاف ہو گئے؟ کوئٹہ سے ڈاکٹر عبدالرشید آزاد، سانگڑ سے ریاض منصوری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ واحد بن ہاشم صاحب جنگ میں ہمارے رفیق کار، ملک کی آبادی بڑھی ہے تو کراچی پریس کلب میں بھی ممبرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اخبارات و رسائل کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینل ان گنت ہوتے جا رہے ہیں، پریس بھی بند ہو رہے ہیں۔ اب دوست دشمن ہم اخبار والوں کو میڈیا کہتے ہیں۔ میڈیا آزاد ہو رہا ہے، سوشل میڈیا مادر پدر آزاد۔ عام لوگ میڈیا کی عزت کے بجائے میڈیا سے خوف کھاتے ہیں۔ یہ کراچی پریس کلب میں اعزازی رکنیت کے بعد جو ہم نے خطاب کیا ہے اس کے اقتباسات آپ کو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔
الصباح چو مردم بکاروبار رون، بلا کشان محبت بکوئے یار رون۔ جہاں آرا بھی ہمارے ساتھ ہیں، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، لیکن ماہنامہ اطراف کے لیے بہت انٹرویو فیچرز کرتے ہیں۔ ریاض منصوری صاحب سراج الدین سیرت لائبریری سانگڑ سے، امداد حسین صاحب، محمد افضل صاحب کراچی سے۔ جہاں آرا بھی کہہ رہی ہیں موسم اور ٹریفک کی صورتحال کے باعث آج پروگرام میں شرکت نہیں کر سکی۔ کامران نفیس صاحب بھی کراچی سے۔ واحد بن ہاشم کہہ رہے ہیں آپ سے تعلق پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ سدا خوش و خرم رکھے، آمین۔ کراچی پریس کلب بھی کوئے یار تھا، بہت سے عشق یہاں ہوئے، کامیاب بھی ناکام بھی۔ فرزانہ خان اور ان کے میاں شبیر حسین یاد آ رہے ہیں۔ شبیر حسین ہمارے رابطے میں ہیں، ان سے کچھ تاریخی تصاویر حاصل ہوئی ہیں۔ ان کے صاحبزادے رافع تو یہیں پلے بڑھے۔ ڈان کے ہمدان امجد علی اخبار جہاں کی نشابہ مقبول، ان کا رشتہ بھی یہیں ہوا۔ پریس کلب میں تشنگان کے لیے بھی سہولت کاری ہے، جہاں حبیب جالب، عبدالحمید چھاپرا، بشیر مرزا اور بڑی بڑی ہستیوں سے ملاقات رہتی تھی۔ جنوبی ایشیا کے عظیم صحافی، کئی کتابوں کے مصنف خوشونت سنگھ کی آمد بھی یادگار تھی۔ اعجاز درانی صاحب بلاول ہاؤس کے ترجمان بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پناہ بلوچ صاحب بھی اردو بلوچی کی کئی کتابوں کے مصنف، وہ بھی ساتھ ہیں، کہہ رہے ہیں سلامت رہیں۔ استاد محترم میاں وارث علی ہمارے ساتھ۔ صدام ساگر گجرانوالا سے۔ محبوب حسین خان ایڈوکیٹ ڈی جی خان سے سلام کہہ رہے ہیں سب کو۔ راہب گاہو راہب بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ ٹیرس میں ہی جنوری 1970 کی ایک سہ پہر میرے سامنے ہے۔ پریس کلب، میری طویل نظم کارڈیوسپازم کی رونمائی ہو رہی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو مہمان خصوصی ہیں، عبدالحمید چھاپرا صدر ہیں، غلام مصطفیٰ کھر بھٹو صاحب کو ڈرائیو کر کے لائے ہیں۔ شامعین میں طارق عزیز ہیں، ابراہیم جلیس، محسن بھوپالی، شوکت صدیقی، ظفر رضوی، سعیدہ افضل، رانا فاروقی۔ 1970 کی طویل ترین انتخابی مہم کا آغاز اس تقریب سے ہو گیا ہے۔ بھٹو صاحب کے علاوہ پریس کلب میں شیخ مجیب الرحمان خان، عبدالولی خان، ایئر مارشل اصغر خان، مولانا کوثر نیازی، سردار عبدالقیوم خان، شورش کاشمیری، مولانا شاہ احمد نورانی، فضل القادر چودھری، قاضی حسین احمد، پروفیسر غفور احمد، معراج خان، فتح علی خان، نوابزادہ نصر اللہ، بے نظیر بھٹو، فاطمہ بھٹو بھی خطاب کرتی رہی ہیں۔ باقی زیادہ تفصیلات ہیں پریس کلب کے بارے میں، جن کو وہاں کے ظاہر ہے جو ممبرز ہیں نئے پرانے، انہوں نے بہت لطف اٹھایا اس سے۔ وہاں شمیم اختر بھی تھیں، بہت سینئر جرنلسٹ، اخبار خواتین کی ایڈیٹر رہیں۔ شہناز احد تھیں، مہناز رحمان تھی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے چیئرمین سید عین رضا صاحب بھی خاص طور پر ہماری درخواست پر آئے۔ نثار پرچم والا، میں بار بار ایک بات پر اصرار کرتا رہا ہوں، پاکستان کو اتنا پیچھے رہ جانے کی بنیادی وجہ کا تعین کر لینا چاہیے اور پھر اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں کرپشن اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ حسنات حسرت میرپور خاص سے۔ زیبا علوی بھی ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے۔ اب ہم کیونکہ کافی تاخیر ہو چکی ہے تو کالم کی طرف آتے ہیں۔ ملک کے حالات بہت زیادہ گمبھیر اور پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔
اور یہ ہر روز ہی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہمارے جو بھی حکمران ہیں ظاہری باطنی وہ یا تو معاملات کو حل کرنے کے اہل نہیں ہیں یا معاملات طے کرنا ہی نہیں چاہتے ان کا، کیونکہ معاملات طے کرنے سے پھر ان کی جگہ نہیں رہے گی، تو وہ چاہتے ہیں معاملات اسی طرح الجھتے رہیں۔ ناہید رانا بتا رہے ہیں کہ یونس ادیب کے بیٹے محمد آصف علی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صالح بلوچ صاحب عبرت اخبار سے، ام حبیبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اس وقت جو حکمران ہیں بار بار ان کی روزانہ نااہلی اور بدنیتی ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسی پہ براجمان رہنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان لہو لہو ہے، دوسرے جگہ بھی بارشوں سے ہی ایک دم کیا حالات ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ سندھ میں پیپلز پارٹی 15 سال سے ہے، اسی طرح 15 سال سے کے پی کے میں پی ٹی آئی ہے، اور مسلم لیگ نون پہلے 40 سال سے تھیں، پھر 2022 سے اب ہے حکومت میں، لیکن یہ کراچی کی سڑکوں کا برا حال ہے۔ ابھی ہم پریس کلب سے گھر پہنچے ہیں تو ہر جگہ سڑکیں اجڑی ہوئی ہیں، تمام شہروں میں، سندھ کے، پنجاب کے یہی حال ہے۔ تب یہ جو لوگ اس وقت حکومت چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، آئین میں ترمیمیں کوشش کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ خود برسر اقتدار رہیں، اور پی ٹی آئی جس کو لوگوں نے 8 فروری کو ووٹ دیے وہ کسی صورت میں بھی ان کو نہیں دینا چاہتے۔ پی ٹی آئی کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہ جلسوں کو ہی اپنی بہت بڑی کامیابی سمجھ رہی ہیں اور جلسے ہونے نہیں دیے جا رہے۔ ہم نے بار بار درخواست کی ہے کہ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ایک مجموعی طور پر روڈ میپ لائے عمل دیں کہ 10-15 سال 20 سال میں ہم مسلسل کوشش کر کے کیسے قرضوں سے نجات حاصل کریں گے، اور جو ملک کی ضروریات ہیں، بڑے ڈیم کی ضرورت ہے، بلدیاتی حکومتوں کو اختیار دینے کی ضرورت ہے، مہنگائی ہے، افراط زر ہے، لوگ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں، دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، نئی سرمایہ کاری نہیں آ رہی ہے، تو اس کے لیے پی ٹی آئی کو بھی ہم درخواست کر رہے ہیں کہ وہ عوام ان کے ساتھ ہیں، بہت مقبولیت ہے، تو مقبولیت، قبولیت اور قابلیت۔ مقبولیت ہے اگر قابلیت بھی ساتھ ہو جائے، اور اگر قبولیت ہے تو اس میں بھی اگر قابلیت ساتھ ہو جائے تو پھر ملک کے کچھ مسائل حل ہوں۔ رحیم خان صاحب بھی ساتھ ہیں، صالح بلوچ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کرپشن کی پیداوار موجودہ حکومت ہے۔ سلیم اللہ صدیقی صاحب جنگ میں ہمارے رفیق کار، وہ بھی شامل محفل ہیں، کراچی پریس کلب میں بھی موجود تھے۔ کالم کا عنوان ہے قاتلوں کی نقل و حرکت سے بے خبری کیوں؟ خون ہی مانگتی رہتی ہے میری پیاری زمیں، پیاس کتنی ہے کہ بجھتی ہی نہیں، رنگ لاتا ہی نہیں اپنے شہیدوں کا لہو۔ پہلے ملکوں کی سرحدوں پر لہو بہتا تھا، اب صوبوں کی سرحدوں پر بھی بہنے لگا۔ پہلے ملکوں کی سرحدوں پر لہو بہتا تھا، اب صوبوں کی سرحدوں پر بھی بہنے لگا۔ ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ 77 سال میں امن ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکے،
کتنی مائیں بین کر رہی ہیں، کتنی بہنیں بال کھولے گریہ و زاری میں لگی ہیں، کتنے بھائیوں کے آنسو رکتے ہی نہیں، کتنے باپوں کو ان کے جنازے اٹھانے پڑ رہے ہیں جن کے کندھوں پر انہیں سفر آخرت کرنا تھا۔ سہاگنیں اپنی چوڑیاں ریزہ ریزہ کر رہی ہیں، محلوں میں کوہرام مچا ہے۔ یونس ہمدم صاحب بہت سینئر شاعر، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فیصل ٹور ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں اپنا کلام ہی سنا دیں، بالکل اپنی نظم سنا چکا ہوں میں۔ اطہر قاسم صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سمر عباس جعفری کراچی سے۔ ذیشان حسن صاحب سعید پرویز صاحب کے صاحبزادے، حبیب جالب کے بھتیجے، اور قمر الدین ہادی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ام حبیبہ، عمیر کہلوں، کورل دھیراج، ماشاءاللہ مہمانوں کی آمد ہے۔ رانا سلمان ظفر، ویری ویل سیڈ، ایگریڈ سر۔ راشد لطیف صاحب ہمارے تقریب میں موجود تھے، بہت شکریہ۔ ہمیں مرنے والوں کو تو پتہ ہے کون تھے، کس کے بڑھاپے کا سہارا تھے، کس کی زندگی کی حفاظت کے لیے وہ انجانے راستوں پر سفر کر رہے تھے۔ وہ ایک ایسی مملکت کے شہری تھے جس کی سلامتی کا ہر روز دعویٰ کیا جاتا ہے، جس میں امن و امان کے قیام کے لیے انسانی حقوق سلب کیے جاتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ ہماری حفاظت کے لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے راتوں میں جاگتے ہیں تاکہ ہم آرام سے سو سکیں۔ انہیں اطمینان تھا کہ اب حکمران ہر صوبے میں منتخب حکومتیں قائم کر چکے ہیں، فتنہ پردازوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، اب ایک صوبے سے دوسرے صوبے سے گزرنا خطرناک نہیں ہے۔ وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ اور مقتدر ادارے ایک صفحے پر ہیں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں بلوچستان کا المناک واقعہ ایک سنگین اشارہ ہے۔ یونس ہمدم صاحب، حقیقت افروز باتیں، کاش یہ باتیں سب کے دل میں گھر کر جائیں، آمین۔ انجم صابری صاحب نیو جرسی امریکہ سے کہہ رہے ہیں آج کا کالم بہت فکر انگیز ہے، تمام شرکائے محفل کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ نوید حیدر صاحب کراچی سے، پروفیسر حسن راشد حیدرآباد سے، ابھی ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی ہو گئے ہیں، بہت مبارک ہو حسن راشد صاحب۔ زیبا الوی، کس طرح شاخ سے ہو لذت اسمار بیاں، کس کے حصے میں ہیں آئے وہ ثمر کس کے تھے، زیبا الوی۔ ہمیں اپنے سیاسی مخالفین کے عزائم کا تو ہفتوں پہلے علم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے فون ہم سنتے ہیں۔ خفیہ کیمرے نصب ہیں کہ ملک کی سلامتی کو سب سے زیادہ خطرہ ان سے ہی، سیاسی مخالفین سے ہی لاحق ہے۔ کچے کے ڈاکو، دہشت گرد، انتہا پسند جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، ٹیلی فونوں پر، سوشل میڈیا پر یا میٹنگیں کر کے پھر اپنی کمی گاہوں سے نکلتے ہیں، تو وہ ہمارے ہر پل مستعد اداروں کو پتہ کیوں نہیں چلتا ہے۔ پیر رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آمنہ عالم کراچی سے، وسائل کو لوٹ کر مسائل پیدا کرنے والے مسائل حل کیوں کریں گے، یہ تو مسائل کو بڑھانے میں دلچسپی رکھتے ہیں، بالکل برحق کہہ رہی ہیں۔ سید خورشید افروز لورا لائی بلوچستان سے، جناب سلامت رہیں۔ افسوسناک ناقابل فراموش واقعات نے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بے گناہ افراد کا قتل ناقابل معافی و تلافی جرم ہے، اس کی گونج عالمی میڈیا میں سنی جا رہی ہے۔ پاکستان اداروں پر اربوں روپے خرچ کرتا ہے اور وقت پڑنے پر یہ ادارے مطلوبہ جانی و مالی تحفظ فراہم نہیں کر سکتے۔ پاکستان کے بارے میں سوچنے والے ہر شخص کا دل زخمی ہے، اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، آمین۔
محمد لائق شہرت حسین کہہ رہے ہیں میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ویسے آپ کے اظہار کا انداز جس میں حقیقت کو مصلحت کی نظر نہیں کیا جاتا۔ فاروق ارشی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت حرف و دانش کے رسیا دلدار۔ کون ہے یہ پتھر دل، یہ شفاق جو اپنے ہی ہم وطنوں کو کسی ذاتی، نظریاتی، مذہبی، کاروباری دشمنی کے بغیر ہی ہلاک کرنے پر مامور ہیں۔ لفظ مامور کو آپ غور کیجئے گا، اس کا مطلب ہے کسی نے ان کو اپوائنٹ کیا ہے۔ ساقی منصور کھوسو، سندھی ادبی سنگت سندھ کوٹڑی جام شور و سلامتی ہو، بہت جئیں سائیں، آمین۔ رانا خالد محمود بھی کہہ رہے ہیں دلی مبارکباد قبول فرمائیں۔ تو یہ جو کسی ذاتی، نظریاتی یا مذہبی کاروباری دشمنی کے بغیر ہی لوگوں کو ہلاک کرنے پہ مامور ہیں، یہ کیا خود ایسا کرتے ہیں یا انہیں اس کے لیے ورگلایا جاتا ہے؟ ورگلایا جاتا ہے تو اس کے بدلے انہیں کیا ملتا ہے؟ ان کے باپ تو جانتے ہوں گے کہ بیٹا کس محاذ پر جا رہا ہے، مائیں تو بلائے لیتی ہوں گی، پوچھتی ہوں گی کہ کس قتل کا بدلہ لینے جا رہا ہے، بہنیں تو ڈرتی ہوں گی کہ بھائی کی آنکھوں میں خون کیوں اترا ہوا ہے، کہیں تو یہ منصوبے بنتے ہوں گے، وہ ڈیرے وہ گھر کسی پولیس اسٹیشن کی حدود میں تو ہوں گے، کسی محلے میں تو یہ خونی ملتے ہوں گے، ان کو ہتھیار کہیں سے ملتے ہوں گے، ان کو یہ ڈالے کہیں سے میسر آتے ہوں گے، کسی پیٹرول پمپ سے تو یہ ڈیزل پیٹرول بھرواتے ہوں گے۔ محمد اعظم شگری بھی ہمارے ساتھ ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں شعبہ اردو کے۔ الطاف حسین کھچی، بہت غلط وقت پر واردات ڈالی گئی ہے، ظالموں کو اندازہ نہیں تھا کہ خون کا حساب اب دینا پڑا ہے، دیکھا یہی وجہ ہے کہ بروقت ایکشن لیا جا رہا ہے اور یہ فتنہ اپنے انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ الطاف حسین کھچی صاحب اب جس اعتماد سے بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تقویت دے، ہمت دے۔ عاطف پتوانہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اپنا شعر بھی اگر ٹیکسٹ میں لکھ دیا کریں اس سے بڑی آسانی رہے۔ ابھی اپنے کالم قاتلوں کی نقل و حرکت سے بے خبری کیوں کا اگلا پیراگراف۔ اپنے حقوق مانگنے والے تو دوسروں کی جانیں نہیں لیتے ہیں، وہ تو ڈاکٹر مہارنگ بلوچ اور دوسری بہنوں کی قیادت میں گوادر، تربت، پنجگور اور دوسرے شہروں میں ہزاروں لوگوں کے ساتھ بہت پرامن طریقے سے اپنے مسائل کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان کے غریب جانتے ہیں کہ ان سب کے حالات ایک دوسرے کی طرح ناگفتہ بے ہیں۔ ان چاروں صوبوں اور 2 وحدتوں میں غربت کی لکیر سے نیچے لاکھوں موجود ہیں۔ یہ سب اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ سب صوبوں میں اکثریت کا استحصال ہو رہا ہے، آئین جو حقوق دیتا ہے وہ نہیں مل رہے ہیں، ہر جگہ 2 پاکستان ہیں، ایک استحصال کرنے والوں کا جو طاقتور ہیں مگر اقلیت میں ہیں، دوسرا پاکستان اکثریت کا ہے جس میں طالب علم ہیں، کسان، ہاری، مزدور، اسکول ٹیچر، ملازمین، بس ڈرائیور، بس کنڈکٹر، الیکٹریشین، پلمبر، گھریلو خواتین، میڈیا ورکرز۔ شفقت رسول صاحب کہہ رہے ہیں محمود شاہ صاحب آپ میرے اس وطن پاکستان کے سب سے سینئر صحافی ہیں، محب وطن، لکھاری، تنقیدی حقائق پر مبنی آپ کی تحریریں ہیں۔ میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ ملک اس وقت جس گمبھیر حالت میں ہے، اس لیے آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی فارمولہ اور آئیڈیا تو ہوگا، تو وہ آپ کو سر عام بتانا چاہیے تاکہ قوم کی رہنمائی ہو سکے۔ بالکل ہم ہر جمعرات اور اتوار کو یہ پروگرام کرتے ہیں اور اس میں بالکل حل بتاتے ہیں، ابھی بھی آخر میں ہم
کنکلوڈ کرتے ہوئے ضرور بتائیں گے۔ فاروق رشید صاحب کو ہمارے پریس کلب کے اس میں آنا تھا، لیکن وہ بتا رہے ہیں ٹائر پنکچر اور بارش کی وجہ کر کے پریس کلب نہیں آ سکا۔ بہت افسوس ہے آپ کو۔ KPC اعزازی ممبرشپ بہت مبارک ہو۔ بلوچستان کے واقعہ قابل مذمت ہے۔ اطہر اقبال صاحب بہت اچھے مصنف ہیں، بچوں کے لیے بڑوں کے لیے بہت اچھے لکھتے ہیں۔ کراچی سے حنیف بندھانی صاحب، ان کی ابھی کتاب کی تقریب ہوئی تھی، مال گاڑیوں میں امانتیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آج کا آرٹیکل بہت سبق آموز اور اعلیٰ سوچ پر مبنی ہے۔ اللہ آپ کو صحت حکمت کے ساتھ فرمائے، آمین ثم آمین۔ احتشام ارشد نظامی صاحب شکاگو سے، کل ان کے ساتھ پروگرام نے کیا بنگلہ دیش بلوچستان امریکن الیکشنز پہ۔ ان کا اپنا چینل ہے ہم اور آپ۔ فرحت عظیم صاحبہ سابق پرنسپل سر سید کالج اور اب بھی ایک کامرس کالج کی پرنسپل ہیں۔ ان کی کتاب فرحت نصیب بہت مقبول عام ہو چکی ہے۔ سلیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شجاع صغیر خان کہہ رہے ہیں استاد سلامت رہیں۔ ابھی پھر اپنے کالم کی طرف، یہ جو بسوں میں سفر کر رہے تھے جن کے شناختی کارڈ دیکھے گئے، یہ تو خود استحصال کا شکار تھے۔ کتنی مجبوریاں ہوں گی کہ وہ ان خارزار راستوں پر نکلنے پر مجبور ہوئے جہاں موت ان کا انتظار کر رہی تھی۔ ولی داد خان بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جن علاقوں میں یہ قتل کیے گئے ان علاقوں کے مزدور محنت کش مجبور ان کا خیر مقدم کرتے، ان کو پانی پلاتے، کھانا کھلاتے۔ جو صدیوں سے بلوچستان، سندھ، پنجاب، KPK کی روایات ہیں۔ قتل و ہلاکت تو ان کی ہوتی تھی جو لشکر لے کر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس طرح بسوں سے سفر کرنے والے، ان کا کبھی اس طرح سے ہلاکت سے استقبال نہیں کیا گیا۔ نوید حیدر کہہ رہے ہیں بے گناہ اور معصوم انسانوں کو قتل کرنے والے نہ تو حریت پسند ہو سکتے ہیں اور نہ انسان کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس عمل کا کوئی جواز قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ افضل خان صاحب ٹورنٹو سے ہمارے ساتھ ہیں۔ اقبال یوسف صاحب کہہ رہے ہیں آخر یہ نیٹ کی پرابلم کب ختم ہوگی؟ حقوق غصب کرنے والے بسوں میں سفر نہیں کرتے۔ حقوق غصب کرنے والوں کے تو ذاتی جہاز ہیں، پراڈو ہیں، لینڈ کروزرز ہیں یا فضائی کمپنیوں کی فرسٹ کلاس۔ یہ بیچارے جو مارے گئے، جن کے ID کارڈ دیکھ کر انہیں مارا گیا کہ پنجاب سے یا سرائکی علاقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے گردن زدنی تھے، تو یہ تو بیچارے خود تلاش معاش میں نکلے تھے۔ تلاش معاش میں تو دیکھیے ہر صوبے سے دوسرے صوبے میں سفر کیا جا رہا ہے، ہر صوبے میں دوسرے صوبے کے لوگ بہرائے معاش موجود ہیں۔ تو اگر یہ سلسلہ جو بھی جن فتنہ پردازوں نے کیا ہے، اگر یہ فتنہ پھیل گیا تو پھر تو ساری جو صوبے ہیں وہ دوسرے صوبے والوں کے لیے ان میں عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا۔ بلوچستان کی سرزمین تو پناہ دینے کے لیے نیک نام ہے۔ بلوچی کہانیاں تو یہی کہتی ہیں۔ پرانی بلوچی شاعری بھی انہی اقدار سے معمور ہے۔ آسمان دیکھ رہا ہے کہ مرنے والے بھی استحصال زدہ، مارنے والے بھی استحصال زدہ۔ ان مارنے والوں کو کیا کہہ کر بھیجا گیا؟ اس سے غریبوں محنت کشوں میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت پیدا ہوگی۔
یہی 77 سال سے ہو رہا ہے۔ حقوق غصب کرنے والے، وسائل پر قبضہ کرنے والے تو صرف مذمتی بیانات میں مقابلہ کر رہے ہیں۔ سید خورشید افروز لورالائی سے کہیں سلامت رہیں۔ حنیف بندھانی ایڈوکیٹ کہہ رہے ہیں محمود شام بھائی سلام۔ شبیر احمد صدیقی صاحب سینئر جرنلسٹ، ریڈیو پاکستان سے وابستگی رہی، وہ کہہ رہے ہیں آل اسٹیک ہولڈرز آر miserably failed, shame on them۔ 1948 میں بھی جو بیانات حکمرانوں کے ہیں آپ پڑھ لیں، وہی الفاظ آج کے بیانات میں بھی ہیں۔ مطلب کاپی پیسٹ ہوتی ہے یا ایک ہی زبان ہے، جتنے بھی لوگ ہیں بیوروکریسی میں، وہ انگریز جو کچھ بیانات جاری کرتا تھا اسی کی نقل کر رہے ہیں۔ سینئر جرنلسٹ سعید رفعت صاحب بھی موجود تھے آج کراچی پریس کلب میں، وہ کہہ رہے ہیں پروگرام اچھا تھا۔ فرحت عظیم کہہ رہی ہیں کہ سر بے انتہا افسوس اور شرمندگی کہ مجھے پتہ ہی نہ چل سکا تقریب کا، غفلت تو میری ہے لیکن کوئی دوست تو بتا دیتا۔ بارش پھر تیز ہو گئی، آواز آ رہی ہے رم جھم کی۔ اب سوچنا تو یہ ہے کہ پاکستان کو کون چلا رہا ہے۔ 77 سال میں سے گزشتہ 40 سال سے کون برسر اقتدار ہیں، وسائل اور اختیارات کس کے پاس ہیں؟ مسلم لیگ نون اور پی اور ادارے۔ بلوچستان میں کس کے پاس اختیار ہے؟ کون یہ طے کرتا ہے کہ کس کو کس مقام سے جتوانا ہے؟ اسمبلی کی ساخت کیسی ہوگی؟ وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ بلوچستان قائد اعظم کے زمانے سے خصوصی علاقہ ہے۔ خصوصی اختیارات، قائد اعظم کی تقریر میں آپ کئی تقریریں پڑھ لیں جس میں بلوچستان کی براہ راست ذمہ داری خود گورنر جنرل نے لی، مگر انہیں کچھ کرنے نہیں دیا گیا۔ خصوصی اختیارات 77 سال میں تو اس خصوصی علاقے کو امن اور ترقی کا گہوارہ بن جانا چاہیے تھا۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں مستقبل کی انرجی ہے، دھاتیں ہیں۔ حد یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں تو بلوچستان پر ہیں لیکن ہماری اپنی نظریں بلوچستان پر نہیں ہیں، ہم صرف نظر کر رہے ہیں۔ ہیرا لال لوہانو ڈاکٹر صاحب نفسیات کے ماہر ہیں، نمستے سلام سر۔ کیسر عباس صابر صاحب کہہ رہے ہیں کمال گفتگو۔ کیسر عباس صابر میرے خیال میں ملتان سے، آپ تصدیق کر دیں۔ شبیر ابو طالب صاحب بھی بڑی نامور شخصیت ہیں، بہت ان کی جد و جہد ہے کراچی کے لیے، مولانا شاہ احمد نورانی کے خاص محب۔ ہم آخری پیراگراف اپنے کالم کا، قاتلوں کی نقل و حرکت سے بے خبری کیوں؟ صادق شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، آج کراچی پریس کلب نے آپ کے اعزاز میں تقریب پذیرائی منعقد کی اور اعزازی ممبرشپ سے نوازا جو آپ کا حق تھا، دلی مبارکباد، شکریہ کراچی پریس کلب۔ دعا گو محمد صادق شیخ، صوبائی سیکریٹری اطلاعات، پاکستان مسلم لیگ کاف۔ رضا فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب آخری پیراگراف، پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ہم مشرقی پاکستان کے بنگلہ دیش بننے پر بہت اداس رہتے ہیں اور وہاں اپنی غلط پالیسیوں کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن وہی غلط پالیسیاں اب بھی اپنائے ہوئے ہیں۔ مشرقی پاکستان تو 1000 میل دور تھا،
درمیان میں دشمن ہندوستان تھا۔ بلوچستان تو پنجاب، سندھ، KPK سے ملا ہوا ہے۔ آپ اپنی گاڑیاں لے کر نکل سکتے ہیں۔ بلوچستان کے ادیبوں، محنت کشوں، دکانداروں اور کارکنوں سے پنجاب، سندھ، KPK کے دانشوروں، ادیبوں، محنت کشوں کو حال احوال جاننے کے لیے آنا چاہیے۔ عاصم متین خان نیو یارک سے ہمارے ساتھ پاکستان کے لیے بہت فکر مند اور خاص طور پر پاکستان میں جو کتابیں چھپتی ہیں ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں کہ نئی نسل تک کتابیں پہنچنی چاہیے۔ لائبریریوں میں جہاں عوام آتے ہیں وہاں آنا چاہیے۔ گزارش ہم نے کی ہے، حکمرانوں کی طرف نہ دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھیں عزت احترام سے۔ اس وقت ترجیح یہ ہے کہ یہ نہ کہیں کہ بلوچوں نے سرائکیوں کو ہلاک کیا۔ یہ دراصل امن دشمنوں نے انسانیت کو قتل کیا ہے اور کسی نہ کسی کے ایما پر ورگلانے پر کیا ہے تاکہ مختلف زبانیں بولنے والے ایک دوسرے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور یہ جو لوگ ہمارا استحصال کر رہے ہیں سالہ سال سے یہ محفوظ رہیں۔ اس وقت آپ سب جانتے ہیں کہ عوام کا شعور چاہے وہ KPK میں ہوں، پنجاب میں، بلوچستان، سندھ، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، عوام کا سیاسی شعور، سماجی شعور، علمی شعور بہت زیادہ بلند ہو چکا ہے، کیونکہ 40 سال سے جو حکمران ہیں، جو اس وقت بھی حکمران ہیں، ان کی غلط پالیسیوں سے اتنی زیادہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، زندہ رہنا اپنا بہت ہی مشکل ہے، اور اس کے ساتھ ہی نااہلی دیکھیں کہ جو بارشیں ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے جو بھی پورے ملک میں یہی حالت ہے، سڑکیں ادھڑ چکی ہیں، پانی ہر جگہ کھڑا ہے، گھروں میں داخل ہو گیا، بازاروں میں، دکانوں میں۔ چینلوں سے یہ تو دکھایا جا رہا ہے لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ جو لوگ ظاہر ہے کہ 40 سال سے برسر اقتدار ہیں، جنہوں نے بلدیاتی حکومتوں سے اختیارات چھین لیے ہیں، وہی اس کے ذمہ دار ہیں، اور پھر اپنی طوالت کے لیے وہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں، عدلیہ کو بلیک میل کر رہے ہیں، اور کچھ چیف جسٹس ہیں جو ان کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ بھی اس انصاف کے قتل عام میں شامل ہیں۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں ساون کی گھٹا تو برس رہی ہے لیکن کاش صفائی ستھرائی کے فقدان نے اس کا مزہ نہیں لینے دیا۔ رکو انور، محسن وبالی صاحب کی صاحبزادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، صادق شیخ صاحب، زوار عبداللہ پردیسی، بہت باشعور نوجوان لیکن روزگار سے محروم، بہت کوششیں کر رہے ہیں، جیکب آباد سے ہیں، ابھی اس وقت کوئٹہ میں گئے ہوئے ہیں تلاش معاش میں، تبھی کوئٹہ کے اپنے احباب، دوست احباب سے گزارش کریں گے کہ وہ اس نوجوان کو جو ادبی شعور، علمی شعور رکھتے ہیں، کچھ وہاں ان کو دیں کہ وہ برسر روزگار ہو جائیں اور اپنے خاندان کا کے جو ہے سہارا بن سکیں۔ تو کہ ہم صرف مسائل ہی نہیں بتاتے، مسائل کا حل بھی، اور وہ حل جو آپ لوگ خود کر سکتے ہیں۔ آپ ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، عمران خان، آصف زرداری، بلاول زرداری، ان کی عادتیں نہ ان کے حال کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے، نہ ان کی نیتیں بدل سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے گھروں میں بچوں کو تو دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں میں تو کسی میں ان لوگوں کی، حکمرانوں کی عادات تو نہیں آ رہی،
کوئی نواز شریف تو نہیں بن رہا، کوئی شہباز شریف تو نہیں بن رہا ہے، کوئی آصف زرداری، بلاول زرداری، یا جو ہمارے مارشل لا ایڈمنسٹریٹرز رہے ہیں کہ ان کی کاپی تو نہیں کر رہا ہے۔ یہ دیکھیں۔ پھر آپ سے یہ کہا ہے کہ ہر اتوار کو بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے تبادلہ خیال کریں، ان کے سوالوں کے جوابات دیں، اور ہر اتوار کو نماز عصر کے بعد محلے میں جائیں، اپنے ہمسایوں سے ملیں، مسجد میں بیٹھ کے ملیں یا کسی گھر میں بلا لیں۔ تو یہ اپنے گھر کو مستحکم کریں، محلے کو مستحکم کریں۔ ہم ہر وقت گلا شکوہ بڑبڑاتے رہتے ہیں، حکمران یہ کر رہے ہیں، فلان وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم آپس میں اگر ایک دوسرے کا خیال کریں گے، متحد ہوں گے اور ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھ کے، جو مسائل ہم خود محلے کی سطح پہ حل کر سکتے ہیں ان کو وہاں حل کریں۔ ایک اطمینان رکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان کی سوچ حکمرانی کے حوالے سے ایک ہی ہے۔ سب اپنا اندازہ کر چکے ہیں کہ جو اقلیت ہے اشرافیہ، وہ حکمران طبقہ، وہ پاکستان کی تنزلی، پاکستان کے زوال کا ذمہ دار ہے، اور جو یہاں عوام کو زندگی کی آسانیاں نہیں مل رہیں جو دوسرے ملکوں میں میسر ہیں، جہاں جانے کے لیے پھر ہمارے نوجوان بےتاب رہتے ہیں، آن لائن ویزے لے رہے ہیں، تو ان کی طرح کہ ہم اپنے پھر محلوں میں زندگی کی آسانیاں جو ہم لوگ لا سکتے ہیں وہ تو لائیں۔ محمد لئیق شہرت صاحب کہہ رہے ہیں سر جی مسائل کا حل مسئلہ پیدا کرنے والوں سے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اپنے جو کچھ مسئلے آپ خود حل کر سکتے ہیں اپنی گلی میں، اپنے گھر میں، وہ خود حل کریں۔ اس کی طرف، اس کے لیے سیکریٹریٹ کی طرف، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف نہ دیکھیں، نہ جو ہے آپ اسلام آباد پنڈی کی طرف دیکھیں۔ اپنے جو مسائل آپ گلی کی سطح پہ حل کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ڈاکٹر ہیلالہ لوہانو کہہ رہے ہیں شاعروں نے تو پتہ نہیں کس ملک کا تصور کر کے بارش کی خوبصورتی بیان کی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھی جب سے آپ نے بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات چھینے ہیں کہ ایم پی اے اور ایم این اے سارا فنڈز اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ میونسپل لیول کے ہوں، یونین کے لیول پہ، اور جو جنرل مشرف نے بہت اچھا بلدیاتی نظام دیا تھا، ڈیولیوشن آف پاور، اس کو سیاسی لوگوں نے چلنے ہی نہیں دیا۔ مشرف کے زمانے میں ہی 150 ایم این ایز نے درخواست دے دی تھی کہ یہ بدلا جائے، اور اس کے بعد آ کے ظاہر ہے کہ پھر زرداری صاحب کے زمانے میں، نواز شریف کے زمانے میں بلدیاتی اداروں سے اختیارات چھینے گئے، خاص طور پر مالی اختیارات، اور اس کے بعد دوسرا یہ کیا گیا کہ ان کے الیکشنز ہی وقت پہ نہیں کرواتے۔ اپنے الیکشن وقت پہ نہ ہوں تو آپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو نہ جانے کس کس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جو بلدیاتی الیکشنز ہیں جو صوبائی حکومتوں کے اختیارات میں ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہوتے، نہ کروائے جاتے ہیں، کیونکہ اختیارات آپ بھی منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ صوبائی خود مختاری تو چاہتے ہیں لیکن ضلعوں کو خود مختاری نہیں دینا چاہتے۔ پروفیسر شاداب احمد صدیقی صاحب حیدرآباد سے، ہمارے ماہنامہ اطراف کے بہت بیورو چیف ہیں حیدرآباد میں، بہت اچھے انٹرویو کرتے ہیں، بہت ہی کوشش کر رہے ہیں ماہنامہ اطراف کے لیے۔ تو آپ سب حضرات سے ہماری درخواست ہوگی کہ آپ بھی اپنے اپنے شہر میں ماہنامہ اطراف کی بقا کے لیے کوششیں کریں۔ ہم 10 سال ہو گئے اپنی کوششوں سے، اپنے سرمایہ سے اس کو اب تک برقرار رکھا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کب تک رکھ سکیں گے۔ یہ ہے کہ ہمیں ہر شہر میں ایسے پرجوش نوجوان دوست احباب چاہیے جو
مستقل خریدار بنانے میں تعاون کریں۔ رسالہ پانامہ اطراف ایسا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ لیں گے، جو بھی پڑھ لے گا وہ اس کو مستقل طور پر پڑھنا چاہے گا۔ فیاض الرحمان صاحب دمام سعودی عرب سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت ہی علمی گھرانے سے تعلق ہے۔ ہیرا لال لوہانو پھر سے ڈیوالو کرنے کا مطالبہ کرتا ہوں۔ بالکل یہ کہ دیکھیے، جو بارش کے پانی سے جو نقصانات ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری بھی بلدیاتی انہی کی ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اتنا میٹھا پانی پورے پاکستان میں کروڑوں گیلن ضائع ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے آئندہ نسلوں کے بھی کام آ سکتا تھا۔ کئی سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ بارش کے پانی کو محفوظ کرنے کے لیے گھروں میں بھی انتظام کیا جائے، بڑی بلڈنگوں میں انتظام کیا جائے۔ آسٹریلیا میں، یورپ میں اور ادھر ایون انڈیا میں بھی یہ اب ضروری ہو چکا ہے کہ جو بڑی بلڈنگیں بنیں یونیورسٹیوں کی، اسکولوں کی، وہاں یہ رینی واٹر کے ٹینک رکھے جائیں۔ تو ہمارے ہاں بھی یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹیز کو یہ ذمہ داری لگانی چاہیے کہ کوئی نیا گھر، نیا بنگلہ جو بنے گا وہاں بارش کے پانی کی حفاظت کی تحفظ گنجائش ہونی چاہیے۔ نواب ناظم میو صاحب واگا سرحد پہ کئی اخبار نکالتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ رکو انور کہہ رہی ہیں بہت عمدہ کئی، بچوں کی اعداد پر نظر رکھیں، محلے داری قائم کریں۔ حکومت تو کچھ نہیں کرے گی، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کی بھی حکومت ہو۔ شاہد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انجم صابری صاحب، احمد ریاض، ان کا فیصل آباد سے تعلق تھا، ان کے چند اشعار: جہاں پناہ یہ کس دور غم کا رونا ہے کہ رہرووں کو یہاں رہبروں نے لوٹ لیا۔ یہ کس شکست پہ کس حادثے کا چرچا ہے کہ مفلسوں کو یہاں منعموں نے لوٹ لیا۔ جہاں پناہ یہ کس بزم گل کا دکھڑا ہے کہ پھول چاہنے والوں نے خار پائے ہیں۔ وہ جس کو صرف محبت کے گیت بننا ہے، انہی کی راہ میں جہاں نفرتوں کے سائے ہیں۔ رفیق ویانی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں بارش کے پانی کے لیے انڈر گراؤنڈ ریزرو بنا کے محفوظ کر سکتے ہیں۔ بالکل یہ آسٹریلیا میں، یورپ کے کئی ملکوں میں یہ ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی پانی ہے جو اللہ تعالی ہمارے لیے نازل کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کو ضائع کر کے ہم ایک طرف کفران نعمت کر رہے ہیں اور دوسری طرف وہی پانی پھر یہ بستیوں کو ڈبو رہا ہے، مکانوں کو گرا رہا ہے، دکانوں کو گرا رہا ہے اور زندگی میں معطل کر رہا ہے۔ رکو انور کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں تو لاشیں پڑی ہیں، ان کے اوپر سے گزر کر ڈیم بنیں گے، اب تو لاش پر سے گزر ہی جائیں اور ڈیم بنائیں۔ غازی صلاح الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ اب یہ کہ ہمیں اپنا پروگرام اختتام کی طرف لے جانا ہے، تو دوبارہ عرض کر دیں کراچی پریس کلب نے آج ہمیں اعزازی رکنیت سے نوازا ہے، بہت اچھا پروگرام تھا۔ اس میں سے کچھ جو وہاں میں نے خطاب کیا وہ پڑھ کے بھی سنایا۔ آج کا کالم بھی پڑھا، ہم نے اس میں یہی کہا ہے کہ قاتلوں کی نقل و حرکت سے ہم بے خبر کیوں رہتے ہیں، جبکہ ہم ججوں کے گھروں میں بھی لگاتے ہیں خفیہ کیمرے اور بھی جگہوں پہ، اور لوگوں کے ٹیلی فون سنتے ہیں، تو ان کے ٹیلی فون کیوں نہیں سنے جاتے، چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہوں یا بلوچستان کے قاتل ہوں۔ انہیں ہم لسانی اور ان میں نہیں بانٹنا چاہیے۔ قاتل قاتل ہی ہوتا ہے، دہشت گرد دہشت گرد ہی ہوتا ہے۔
عاصم خان صاحب نیو یارک سے کہہ رہے ہیں بہت مبارک شام صاحب، دیر سے حاضری کی معذرت۔ تو آج جمعرات 29 اگست ہمارے لیے بہت اچھا تھا، صبح سے بارش بھی ہو رہی تھی، اس کے باوجود بہت اس تقریب میں صاحبان علم و ذوق، صحافی، ادیب، شاعر، مبارک سب لوگ شریک ہوئے۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں خوش آباد رہیں سر۔ رکو انور کہہ رہی ہیں بہت مبارک، کاش شریک ہو سکتے۔ ام حبیبہ بھی کہہ رہی ہیں بہت مبارک۔ شمع زیدی وہ سینئر جرنلسٹ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ پھر اتوار کو حاضری ہوگی، تاکہ یہ جو دیر سے آئے ہیں وہ ریکارڈڈ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہاں سے جو کراچی پریس کلب کی تقریب تھی وہ بھی لائیو کر دی تھی ہم نے، تو وہ بھی ریکارڈڈ موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے خوشی ہوگی۔ تو ملک کے حالات بہت زیادہ مایوس کن ہیں، بہت زیادہ الجھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صبح آزادی کامل سے ضرور نوازے گا، اور جو بھی عوام میں جتنا علم شعور اس وقت ہے سماجی علمی، اسی کی نسبت ہمیں امید ہے کہ اب جو نااہل حکمران یا جو بھی غیر منتخب حکمران، فارم 47 والے حکمران، وہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عوام کو اسی طرح اور زیادہ باشعور کرے۔ بنگلہ دیش کے انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، میرا خیال ہے وہ کوئی بہتر مثال نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک منتخب وزیر اعظم کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور وہاں اس کے ظاہر ہے کہ وہاں کی فوج اس کے پیچھے تھی۔ اب کیا آگے مقاصد ہوں گے اور کس طرح سے اقتدار منتقل ہوگا، یہ دیکھنا ہوگا، اور پھر اس سے کیا مسائل حل ہو سکیں گے۔ اور ایک یہ بھی ایک ہے کہ صرف معاشی ترقی یا اعداد و شمار ہی ضروری نہیں ہوتے، آپ کے سماج کو بھی ترقی کرنی چاہیے، ملک کو مہذب بھی ہونا چاہیے، امن و امان بھی ہو، اور سماجی جو ترقی ہے، انسانی حقوق ظاہر وہ بھی ہو، اور علم و دانش میں بھی آگے بڑھا جائے، یونیورسٹیاں بھی مسائل کا حل بتا رہی ہوں۔ اب آج کل امریکہ کی جو کتابیں پڑھ رہے ہیں اس میں بار بار یہی آ رہا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹیوں نے زیادہ تر مسائل پہ تحقیق کر کے راستے دکھائے ہیں۔ پچھلے 200-250 سال میں یونیورسٹیوں کا رول بہت اہم ہے۔ تو آپ بھی مدد کریں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم ایسی مثالیں یورپ سے، امریکہ سے جمع کر سکیں کہ کس طرح یونیورسٹیوں نے وہاں کے مسائل حل کرنے میں اپنا رول ادا کیا ہے، کیونکہ یہاں ہم ایک عرصے سے گزارش کر رہے ہیں کہ یونیورسٹیاں روڈ میپ دیں معیشت کا، زراعت کا، ان کا، لیکن یونیورسٹیوں میں بھی کوئی ایسا نہیں۔ ایم انس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ رکو انور کہہ رہی ہیں بنگلہ دیش کا انقلاب نہیں انزال ہے، درست تجزیہ۔ ہیرا لال لوہانو کہہ رہے ہیں لیٹ اس سرو ٹوگیدر فار پاکستان ود پراسپیرٹی، ڈیولپمنٹ اینڈ ود لائلٹی۔ محمد فاروق اعوان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سعودی عرب سے، بہت سینئر آفیسر رہے ہیں ملک کے۔ ڈاکٹر محمد فاروق اعوان بھی بہت شکریہ آپ سب حضرات کا، بہت اچھی حاضری رہی کراچی پریس کلب میں بھی، اور ہماری یہ فیس بک لائیو میں بھی، تو بہت اس عزت افزائی پر میں بہت مغلوب ہوں جذبات سے، اوور ویلمڈ انگریزی میں جسے کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔